Hello and welcome to the 283rd episode of The Hot Issue. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت OIC کی میٹنگ چل رہی ہے. اس میں تقریباً 24-25 ملک آئے ہیں اور تقریباً 30-32 ملک جو ہے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے. بہرحال پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریر کی ہے OIC کے اجلاس سے کل اسلام آباد میں، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جن پہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ یا تو یہ بہت ہی ڈھیٹ قسم کا بندہ ہے، یا یہ بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا بندہ ہے، اور یا پھر یہ ایک ڈھیٹ اسٹوپڈ ہے. عمران خان اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا شکار ہے. ہاں، لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا کس نے کیا. یہ ہیومینیٹیرین کرائسس تو پاکستان نے خود پیدا کیا جب 1978 میں انہوں نے مجاہدین تیار کر کے افغانستان بھیجنے شروع کیے، اور وہاں پہ جو حکومت بنی تھی نور محمد ترکی کی، اس حکومت کو سیبوٹاج کیا. اس سے پہلے تو وہاں پہ کوئی اکنامک کرائسس تھا ہی نہیں. اور پھر افغانستان اور روس کے درمیان، یعنی اس وقت کے سوویت یونین کے درمیان، ایک ڈیفنس ایگریمنٹ تھا، تم پر حملہ، ہم پر حملہ، ہم پر حملہ، تم پر حملہ. اس کے تحت نور محمد ترکی کی گورنمنٹ جو تھی، جو بعد میں بابرک کامل اور حفیظ اللہ امین اور پھر نجیب اللہ وغیرہ تک گئی، اس گورنمنٹ نے اپنی اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے سوویت یونین کو فوج بھیجنے کی درخواست کی، جو لیونڈ بریزنیف نے بھیجی. ظاہر ہے جب ایک طرف پاکستان، امریکہ، برطانیہ، چائنا، نیٹو ایک ملک کے اوپر حملہ آور ہو، تو پھر اس ملک کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے دوسرے ممالک کو پکارے. بہرحال چونکہ یہ موضوع نہیں ہے افغانستان کا کیسے یہ کیا ہوا جہاد وغیرہ، تو اس لیے میں یہاں سے آگے بڑھوں گا. تو کرائسس تو ہیومینیٹیرین کرائسس جو آج ہے، اشرف غنی کی حکومت کو گرا کر طالبان کو کابل میں بٹھا کر، یہ تو پاکستان نے خود پیدا کیا ہے. پھر کہتے ہیں ریلیجیس ڈیوٹی، اٹ از اوور ریلیجیس ڈیوٹی ٹو ہیلپ دیم، یعنی افغانس. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں 1,10,000 آٹے کی یعنی گیہوں کی بوریوں کا جو ہمارا کوٹا تھا اس کو کم کر کے انہوں نے 90,000 بوریاں پر منتھ کیا ہے. 20,000 بوری پر منتھ ہمیں یہ کم کر دی ہے انہوں نے. اس کے علاوہ انہوں نے سبسڈی بھی ختم کر دی ہے. اس کے علاوہ جو آٹا ہمیں دے رہے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ وہ ہے کہ جس کو روٹی پکائیں تو روٹی کالی ہو جاتی ہے، چبائی نہیں جا سکتی. تو ان کو پیٹ میں بڑا وٹ پڑا ہوا ہے، ان کو پیٹ میں بڑا درد اٹھا ہوا ہے افغانستان کا. تو یہ ہمارا آٹے کا کوٹا کاٹ کے ہمیں بھوکا مار کے تو 50,000 ٹن گیہوں جو ہے یہ بھیج رہے ہیں افغانستان. اور طالبان کے پاس تو وہ ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورک ہی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ پورے افغانستان میں یہ گیہوں پہنچائیں. لہذا یہی گیہوں جو آج پاکستان سے ہماری پیٹ کاٹ کے بھیجا جا رہا ہے، یہ 50,000 ٹن گندم کا بڑا حصہ جو ہے یہ واپس پاکستان میں داخل ہو کر بلیک میں بکے گا. پنجاب میں، KPK میں یہ بلیک میں بکے گا، گلگت بلتستان میں بلیک میں بکے گا، اور POJK میں بھی یہ بلیک میں بکے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کو اگر افغانستان کی اتنی چنتا ہے تو کیا ان کو 20 لاکھ گلگت بلتستان کے عوام کی یا 40-45 لاکھ جو POJK کے لوگ ہیں ان کے عوام کی بھوک، افلاس، سیفٹی والز جو ہے پہاڑی سڑکوں کے موڑوں پر نہ ہونا، پانی کی کمی، بجلی کا نہ ہونا، پینشنز نہ ملنا، تنخواہیں نہ ملنا، ان کو وہ ہیومینیٹیرین کرائسس نظر نہیں آتا؟ یہ ڈھونگی بادشاہ کو اس کو نظر نہیں آتا؟ اس چور کو، اس بھیک منگے کو، اس فراڈیے کو؟ جی عمران خان. اچھا، اب اس نے وہاں کل تقریر کی OIC کے اجلاس میں اسلام آباد میں، اور کہتا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے، کہتا ہے
preconditions must not be the reason to hold back humanitarian aid. Taliban have promised to comply with 3 conditions. کہتا ہے کہ یہ شرط ہمیں نہیں رکھنی چاہیے ایڈ دیتے وقت افغانستان کے طالبان پہ کہ وہ جو ہے 3 چیزیں مطالبات جو ہے دنیا کے ان کو پہلے پورا کرے. وہ 3 مطالبات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ طالبان کی گورنمنٹ میں دوسرے جو ہے وہ ان کو بھی شامل کیا جائے، ازبکس اور دوسری ایتھنک گروپس جو ہے تاجکس وغیرہ کو، ہزارہ کو، ان لوگوں کو پراپر نمائندگی دی جائے اور عورتوں کو نمائندگی دی جائے. دوسرا مطالبہ دنیا کا ہے کہ ہیومن رائٹ جو ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے، نہ کہ لوگوں کو کرینوں سے ٹانگا جائے اور بلڈنگوں سے ان کو ٹانگا جائے، ان کے گھروں میں جا کے ان کو شوٹ کیا جائے. اور تیسرا ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ افغانستان سے ایکسپورٹ نہیں ہونا چاہیے. تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو ہے یہ پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے ہیومینیٹیرین ایڈ کی. اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ فورن منسٹرز بیٹھے ہوئے 24-25 ملکوں کے، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ پیتے وہ ہیں، چوسنی کو چوچنی کہنے والے لوگ ہیں. ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ افغانستان کے وزیر خارجہ نہیں ہیں. ہاں انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ 3 چیزیں کریں گے کی تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی وہ کریں گے، کیونکہ ان کی جو طالبان کی حکومت ہے نا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کی حکومت کا سب سے بڑا پاورفل جو انسٹرومنٹ ہے وہ ہے فیئر. تو اگر نہ وہ ہیومن رائٹ وائلیشن کریں، وہ لوگوں کو باقیوں کو بھی شامل کر لیں حکومت میں، اور وہ ٹیررزم بھی نہ ایکسپورٹ کریں، تو پھر ان سے خوفزدہ کون ہوگا؟ اور اسی لیے افغانستان کے لیے ہیومینیٹیرین ایڈ مانگتے ہوئے عمران خان نے دھمکی دی کہ بھائی اگر افغانستان کا کرائسس سالو نہ کیا گیا تو پھر یہ ہم سب کے لیے، یعنی جو پاکستان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، پاکستان تو خود ٹیررزم کریٹ کرتا ہے، ان کو کہہ رہا ہے بیچ میں اپنا بھی ساتھ جوڑ کے کہ پھر ہم سب کے لیے یہ ٹیررزم جو ہے یہ ایک نیوسنس بن جائے گا اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا وغیرہ وغیرہ. اتنا بے وقوف آدمی ہے. اسی تقریر میں جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے افغانستان کے فارن منسٹر نے کہ ٹیررزم جو ہے افغانستان سے ایکسپورٹ نہیں ہوگا، اسی میں وہ ایک جملہ بولتا ہے انگلش میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتا ہے وی ہیو ہیڈ اٹیکس بائی آئیسل فرام افغانستان. وہ لو دسو، ایک طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ مطلب افغانستان سے ٹیررزم ایکسپورٹ نہیں ہوگا، اسی تقریر میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پر جو ہے افغانستان سے آئیسل نے حملے کیے ہیں. وہ خدا کے بندے یار، میں کہتا ہوں وہ صحیح کہتی ہے آرزو کاظمی، بھیجا فرائی ہو جاتا ہے ان لوگوں کی باتیں سن کے، سچی بات ہے. اچھا پھر اس نے ایک اور بات کی ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اور پھر پروگرام ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ وہ رائٹس جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے مطابق جو رائٹس ہیومن رائٹس اور ڈیموکریٹک رائٹس پرومس کیے گئے ہیں کشمیر کے لوگوں کو، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے، ان کو بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو بھائی وہ پہلے تو اس ریزولوشن جو پہلا ہے اس کے اندر جو UNCIP نے رپورٹ دی، اس پہ پھر سیکورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن دیا ہے 49 میں، اس میں کہا ہے کہ پاکستان از این ایگریسر، اور پاکستان اپنی فوجیں پہلے نکالے اور اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو نکالے، نان ریزیڈنٹس کو نکالے جن کو ساتھ لے کے آئے ہیں، حملہ کیا جن کے ساتھ. اور انڈیا کو اسی میں نیچے جا کے اس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کو اجازت ہے کہ انڈیا منیمم ملٹری فورس وہاں پہ رکھے جموں کشمیر میں ان آرڈر ٹو ہیلپ دا لوکل گورنمنٹ مینٹین لا اینڈ آرڈر. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو بھارت کی منیمم فوجی طاقت وہاں رکھنے کی تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. آپ کو انہوں نے کہا نکلو، آپ نے نکلنے کے بجائے وہاں اور فساد ڈلوائے، کبھی دہشت گرد بھیج، کبھی آپریشن جبرالٹر کرو، تو کبھی کوئی آپریشن کرو، تو کبھی کوئی آپریشن کرو، جس کی وجہ سے آپ نے مجبور کیا کہ بھارت نہ صرف یہ کہ منیمم فورس جو ہے وہ جموں کشمیر میں مینٹین رکھے، بلکہ اس میں اضافہ بھی کرے تاکہ آپ لوگ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بار بار وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے.
تو یہ بات ہے. اور ایک بات جو اس نے کلچر کی اس نے کہا جی کہ وہ جو پختونخوا کے علاقے ہیں جو افغانستان بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں وہاں کا کلچر فرق ہے، اسلام ہے، جو لڑکیوں کے اسکولوں کے جانے کا مسئلہ یہ وہ. بھائی بات یہ ہے کہ وہاں کا بڑا ڈیموکریٹک کلچر تھا. آپ لوگوں نے پچھلے 40-45 سالوں میں مدرسوں میں الف انار، بے بکری، جیم جگ، پے پنکھا یہ نکال دیا. آپ نے اس کی جگہ رکھ دیا الف اللہ، بے بندوق، جیم جہاد، ٹے سے ٹینک، ہے نا. تو آپ نے تو ان کی ذہن سازی ایسی کی، ان کو آپ نے فنیٹک بنایا. یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستانی پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو پاگل بنا دیا ہے، آپ نے ان کو روبوٹ بنا دیا ہے، آپ نے ان کو سوچ سمجھنے والا انسان ان کے اندر سے مار دیا ہے. آپ نے ان کے اندر ایک جنونی آدمی پیدا کر دیا. آپ نے ان کے اندر جو سائنٹیفک بنیادوں پر سماج کو سمجھنے کی صلاحیت تھی وہ ختم کر دی ہے. آپ اس کو کلچر کہتے ہیں. میں پشتونوں سے پوچھتا ہوں یہ آپ لوگوں کا کلچر تھا؟ کبھی بھی نہیں تھا. انتہائی ڈیموکریٹک کلچر تھا پشتونوں کا، پنجابیوں سے بھی زیادہ ڈیموکریٹک، پنجابیوں سے بھی جناب، جس کو انہوں نے پنجابیوں نے جا کے وہاں برباد کیا. تو بہرحال آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے. اب آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور موضوع پہ. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.